کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے ابو جہل؟ ہم آج تک یہ مانتے آئے ہیں کہ آسمانوں سے وہی زمین پر آتی ہے. آج اگر ہمارے نبی چلے گئے ہیں آسمانوں پہ, واٹس دا بگ ڈیل؟ اور ہماری بہنوں کے لیے واللہ العظیم اس میں لیسنز ہیں. کہتی ہیں اذن اگر ایسی بات ہے ابراہیم, ہمارا رب کبھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا. کیا ٹرسٹ ہے, کیا یقین ہے. یہ بات آپ جان لو, اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو ہدایت دی ہے. کچھ عرصہ پہلے یو ور ان دیئر شوز, آپ بھی ویسے ہی کر رہے تھے. تو جس اللہ نے آپ کا دل بدلا ہے, پلیز میک دعا فار یور بردرس, ان کے لیے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی دل کو بدل دیں. نیچرلی پیرنٹس کے اندر بچوں کی محبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ میری محبت کے لیے اپنے بچوں کی محبت کو بھی قربان کر دو. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی یہ ثابت کر کے دکھایا کہ مسلمان کون ہوتا ہے. اور یہ ہمارے لیے لیسن ہے, چاہے ذوالحجہ ہو, محرم, صفر, ربیع الاول, جو بھی ہو, جو بھی مہینہ ہو, we have to live as Muslim. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا, اب فیملی کو آزمایا جا رہا ہے. اے ابراہیم, اپنی فیملی کو ایسی جگہ چھوڑ کے آؤ جہاں پہ کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. اے اللہ, اے میرے رب, میں نے اپنی ذریت کو, اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو, اپنی بیوی کو ایسی جگہ چھوڑ دیا ہے جہاں پہ کوئی زراعت, کوئی ویجیٹیشن نہیں ہے, وہاں پہ پانی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. اور وہ انسیڈنٹ بھی آپ کو یاد ہے. ابھی تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی بات کی, بٹ آئی ٹولڈ یو آلریڈی کہ یہ پوری فیملی بڑی کمال کی فیملی ہے. ہاجرہ علیہ السلام جب دیکھتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں, ہی از موونگ اوے, تو ہاجرہ علیہ السلام کھڑی ہوتی, پیچھے آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ابراہیم کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دیتے. ہاجرہ علیہ السلام پوچھتی جا رہی ہیں, یعنی کیوریوسٹی میں اینڈ میں پوچھ ہی لیتی ہیں اللہ امرک بہذا, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم تو نہیں دیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام بس نوڈ کرتے ہیں, اپنے سر کو ایسے کرتے ہیں. اور علماء کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا, کہیں ایسا نہ ہوتا کہ ان کا دل پگھل جاتا, ہائے میں کیا کر رہا ہوں, اپنی فیملی کو کیسے چھوڑ کے جا رہا ہوں, بیکاز لاجیکلی اٹ ڈزنٹ میک سینس. یہاں پہ کوئی ہے جو مجھے لاجیکلی ایکسپلین کر سکے کہ یہ واٹس دس سین, یہ کیا سین چل رہا ہے؟ اور یہ بات بھی آپ جان لو, our دین از ناٹ آن لاجک. ہر چیز کے پیچھے لاجک نہ آپ ڈھونڈا کریں. علی رضی اللہ عنہ بڑی زبردست بات کہتے ہیں اس حوالے سے, کہتے ہیں کہ اگر ہمارا دین لاجک پر ہوتا تو جو مسح ہے ساکس کے اوپر وہ نیچے ہوتا, اوپر نہ ہوتا. Are you following what I just said? ہم لوگ مسح کہاں پہ کرتے ہیں؟ اوپر کرتے ہیں. اگر لاجک ہوتا تو کہاں کرتے؟ نیچے کرتے. This is what علی رضی اللہ عنہ said. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہمیں سکھایا کہ توکل کیا چیز ہوتی ہے, یقین کیا چیز ہوتی ہے. جب رسول اللہ گئے تھے اسراء والمعراج پہ, پہلے جیروسلم جاتے ہیں اور پھر ساتواں آسمانوں کی طرف جاتے ہیں, اور جب واپس آ رہے تھے, اللہ اکبر, رسول اللہ ہی واز, I don't know I should use the word tensed or not, یعنی وہ پریشان تھے. کہتے ہیں جبریل مجھے ڈر ہے میری قوم کے لوگ مجھے جھٹلا دیں گے. اور کیوں نہ جھٹلائیں؟ کیا لاجیکلی کوئی بندہ ایکسپلین کر سکتا ہے کہ جب 1 مہینے کا سفر ہے مکہ سے جیروسلم اور اس کے بعد 7واں آسمان کا سفر, کون مانے گا میری بات؟ جبریل میں پریشان ہوں, I'm worried, who will trust me? تو جبریل تسلی دیتے ہیں, کہتے ہیں اے محمد گھبرائیں مت, آپ کی تصدیق ابو بکر کریں گے. وَهُوَ الصدیق. اس واقعے کے بعد ابو بکر کا نام الصدیق پڑ گیا تھا, کہ جو واقعی یقین رکھتے ہیں. تو ابو بکر نے بعد میں کہا تھا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے ابو جہل, ہم آج تک یہ مانتے آئے ہیں کہ آسمانوں سے وہی زمین پر آتی ہے. آج اگر ہمارے نبی چلے گئے ہیں آسمانوں پہ, واٹس دا بگ ڈیل, جاؤ چلے جاؤ یہاں سے, یہ ہوتا ہے یقین. ابو بکر نے یہ نہیں کہا اچھا ایسی بات ہے, اوہو یہ تو لاجک تو سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ نہ اس زمانے میں کوئی بوئنگ جیٹ تھے, نہ کوئی F-16 F-35 تھے, کچھ بھی نہیں تھا, رائٹ. لیکن ابو بکر صدیق نے یقین کیا. آج ہمارے اندر یقین کی کمی ہے تو ہم حال دیکھ رہے ہیں کیا ہے.
وی ٹرسٹ آن آر لاجک. ہمیں اپنا انٹلیکٹ بڑا جو ہے ہم ٹرسٹ کرتے ہیں اس کے اوپر. تو ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, اور ہاجر علیہ السلام بڑی زبردست اسٹیٹمنٹ کہتی ہیں اس وقت, اور ہماری بہنوں کے لیے واللہ العظیم اس میں لیسنز ہیں. کہتی ہیں اذن اگر ایسی بات ہے ابراہیم, ہمارا رب کبھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا. کیا ٹرسٹ ہے, کیا یقین ہے ان کو. حالانکہ یہ نہیں پتا کہ اب میں تھوڑی سی جب سعی کروں گی صفا مروہ پہ تو پانی نکل آئے گا. شی ڈڈ ناٹ نو. یقین کا تب پتہ چلتا ہے جب آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. اور اگر میں ایگزیجریٹ نہ کروں, اس کی گلمس ہمیں واللہ العظیم پیلسٹائن میں نظر آ رہی ہے. they don't know the future. ان کو نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اور اب کچھ ویڈیو جو دیکھنے کو آ رہی ہیں ویری ہاربل. اللہ اکبر. ایک بزرگ خاتون ہیں, وہ شکاری کتے لے کے آ رہے ہیں اور چھوڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. یعنی ان امیجنیبل, نہیں دیکھا جا سکتا. لیکن in the midst of everything, you know what they're saying? حسبی اللہ و نعم الوکیل, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ ہمارے لیے لیسن ہے. تو ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں, اور اس کے بعد کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک ریپوٹیبل کمپنی ہے اور اس کا امپلائی ہے, اس نے ساری زندگی بڑی محنت کی اور اپنے باس کا چہیتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ایک مومنٹ ایسا آ جائے کہ وہ بریگ کرے اپنے باقی امپلائیز کے سامنے کہ یار تم کیا ہو, دیکھو کہ یعنی میں پسندیدہ ہوں اپنے باس کا, رائٹ. ابراہیم علیہ السلام جب بڑھاپے کو پہنچتے ہیں, اللہ اکبر, ہاؤ ہمبل ہی واز. اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ آزمایا. ہم تھوڑی بہت نیکی کر لیتے ہیں, نماز پڑھ لیتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھو اس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی, یار وہ فارغ بندہ ہے, اس نے حجاب نہیں کیا ہوا, اس کو تو اسلام کا ککھ نہیں پتا, اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اور ہم کمپلین کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں, وہ ایسا ہے, وہ فلاں ہے. دس از ناٹ دا رائٹ ایٹیٹیوڈ. یہ بات آپ جان لو, اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو ہدایت دی ہے. کچھ عرصہ پہلے یو ور ان دیئر شوز, آپ بھی ویسے ہی کر رہے تھے. تو جس اللہ نے آپ کا دل بدلا ہے, پلیز میک دعا فار یور بردرس, ان کے لیے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بھی دل کو بدل دیں. دس از دا رائٹ اپروچ. ابراہیم علیہ السلام جب بڑھاپے کو پہنچتے ہیں, اور کاش کہ آپ اپریشیٹ کر سکیں ابراہیم علیہ السلام کے اس سیکریفائس کو. جب پیرنٹس بوڑھے ہو جاتے ہیں, جنرلی ان کو اپنی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے, اینڈ اسپیشلی سنس. یہ میرا بیٹا ہے, میری جنریشن آگے چلائے گا, یہ ہمیں سپورٹ کرے گا, یہ ہمارا خیال کرے گا, he will not leave us. اور قرآن مجید کے الفاظ ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعُ السَّعْيَ, بلکہ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے تھے رب هب لي من الصالحین, اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما. اور جب نیک اولاد ہوتی ہے وہ زیادہ پیاری ہوتی ہے, جو فرما بردار ہوتی ہے اپنے پیرنٹس کے. فَلَمَّا بَلَغَ مَعُ السَّعْيَ, جب اسماعیل علیہ السلام ٹین ایج کو پہنچ گئے, یا ان کے اندر اسٹرینگتھ آ گئی, جب وہ جوانی کو پہنچ گئے, اپنے بیٹے کو تیار کرتے ہیں اور چل پڑتے ہیں. اور راستے میں کہتے ہیں کہ اے میرے بچے, یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک, کہ میں دیکھتا کیا ہوں خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری, بیٹا تیرا کیا خیال ہے. اور دیکھیں یا بنیا, اے میرے بچے. He really loved him by the way. اور اسکالرز بڑی زبردست بات کہتے ہیں کہ نیچرلی پیرنٹس کے اندر بچوں کی محبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ میری محبت کے لیے اپنے بچوں کی محبت کو بھی قربان کر دو. Because I want to see when you said لا الہ الا اللہ, جب اے ابراہیم آپ نے کہا تھا کہ میں سرنڈر کرتا ہوں, میں مسلمان بنتا ہوں, میں دیکھوں تو صحیح کہ آپ کے دل میں کس کی محبت ہے. تو ابراہیم علیہ السلام پھر بھی نہیں ڈگمگائے, اپنے بچے کو تیار کرتے ہیں. اور اس پورے سینیریو میں ہم ان کی جو والدہ ہیں ان کو بھول جاتے ہیں. کیا ابراہیم علیہ السلام اپنی وائف سے چھپ کر اپنے بچے کو لے کے نکلے تھے؟ نہیں. ان کی والدہ کو پتا تھا, اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کو, ہاجرہ کو, کہ میرے ہسبینڈ نے یہ خواب دیکھا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو سیکریفائس کریں اللہ تعالیٰ کے لیے. کتنا بڑا سیکریفائس ہے والدہ کا. تو ابراہیم علیہ السلام جب یہ سوال کرتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام کا کیا جواب تھا؟
کیا انہوں نے ٹونٹ کیا اپنے فادر کو؟ کیا انہوں نے بیش کیا کہ ابا جان آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ بھی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام بینگ اے مسلم، یہ بات آپ جان لیں، جب آپ کہتے ہیں آپ مسلم ہیں، یو ہیو ٹو سرنڈر ایز ویل برادرز. کہتے ہیں یا ابتی، اے ابا جان، افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے. ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. فلما اسلما، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جب ان دونوں نے سرنڈر کر دیا، دونوں نے سبمٹ کر دیا اپنے آپ کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے تو ہم اس کی نافرمانی نہیں کریں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ آواز لگاتے ہیں. پرہیپس اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو امیجن دا سین کہ ابراہیم علیہ السلام چھری چلا دیتے ہیں اپنے بچے کے اوپر. اور میں آپ کو اپنا پرسنل اوپینین بتاتا ہوں، واللہ العظیم اگر یہ انسیڈنٹ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بتاتے یا احادیث میں نہ ہوتا، کہیں باہر سے ہمیں پتہ چلتا، واللہ العظیم میں کبھی نہ مانتا. دس از ناٹ پاسبل. بہت مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ رُؤْيَا، تو نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑی آزمائش تھی. یہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹیفائی دے رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی یہ ثابت کر کے دکھایا کہ مسلمان کون ہوتا ہے. اور یہ ہمارے لیے لیسن ہے، چاہے ذوالحجہ ہو، محرم، سفر، ربیع الاول، جو بھی ہو، جو بھی مہینہ ہو، we have to live as Muslims. اور ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام، ان کی زندگی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ a Muslim, a believer is consistent. بچپن سے لے کے آخری دم تک انہوں نے ثابت کر کے دکھایا کہ واقعی مسلمان کون ہوتا ہے.